بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے علاوہ یہ کچھ جانور بھی جنت میں جائیں گے، ان کی پوری تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اور اونٹنی۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس براق سے عرش معلیٰ تک پہنچے، وہ براق اور آپ کی اسبا نامی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ صرف آپ کا امتحان تھا۔ جب آپ نے اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو مولا کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے جو میڑا لائے اور جس پر چھری چلی، وہ میڑا بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیٹی اور ہدہد۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک شام کے جنگلوں سے گزرے تو ایک چیٹی جو کہ اپنی قوم کی سربراہ تھی، اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب اس سے یہ بات کہی تو لشکر اس وقت تقریباً 5 کلومیٹر دور تھا، مگر اس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور اس کی دانائی پر مسکرا دیے۔ یہ چیٹی بھی جنت میں جائے گی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ چیٹی کا یہ بیان کرنا کہ ان سے اگر ایسا ہوگا بھی تو بے خبری میں ہوگا، کیونکہ کوئی نبی جان بوجھ کر ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتا، جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انبیاء اکرام ہرگز گنہگار نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو لوگ انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے، ان کی عقل چیٹی سے بھی کم ہے۔ ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تمام جانور بھی موجود تھے، جن میں پرندوں کا سردار ایک ہدہد تھا جس کا نام یافور تھا۔ یہ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جس جگہ پانی ہوتا یہ اپنی چونچ رگڑتا اور جن اس جگہ کو کھود کر کنواں بنا دیتے۔ یہ ایک مرتبہ بغیر بتائے غیر حاضر رہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عتاباً اس کے پر اکھاڑ لینے کو کہا۔ جب یہ واپس آیا تو معافی چاہی اور بلقیس کی خبر دی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو رب نے اپنی قدرت کاملہ پر مطلع کرنا چاہا تو ایک مرتبہ آپ اپنے گدھے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے سوئے۔ صبح کا وقت تھا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ 100 سال گزر گئے۔ اس بیچ بادشاہ بخت نصر یعنی شداد کی بھی موت ہو گئی اور ایک بار پھر بنی اسرائیل بیت المقدس میں قابض ہوئے۔ 100 سال کے بعد رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو شام کا وقت تھا۔ رب نے آپ سے پوچھا کہ کتنی دیر یہاں ٹھہرے، تو آپ وقت دیکھ کر قیاساً فرمایا کہ تھوڑی دیر، تو رب نے فرمایا کہ 100 سال گزر چکے، آپ کے کھانے پینے کا سامان بالکل بھی خراب نہ ہوا تھا، مگر آپ کا گدھا گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ فوراً ہی آپ کے سامنے اس کی ساری ہڈیاں ملی، اس پر گوشت چڑھا، کھال چڑھی اور وہ چیخنے لگا۔ آپ اسے لے کر جب اپنی بستی میں پہنچے تو آپ خود 40 سال کے تھے۔ آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال کی تھی اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کی دعا سے آپ کی ایک کنیز جو کہ اس وقت 130 سال کی تھی، نابینا ہو چکی تھی، آنکھ والی ہو گئی اور آپ کو پہچانا۔
جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے اور ایمان سے خارج ہو گئے۔